أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. اگرچہ مجلس کا وہ جو ٹریڈیشنل انداز ہے وہ تو نہیں ہے، جو روایتی انداز ہے وہ تو مجلس کا نہیں ہے، لیکن بہرحال جہاں بھی ذکر محمد علیہ محمد ہو وہی مجلس ہو جاتی ہے، لہذا بہرحال ذکر کرنا ہے. اور جو میں نے ابتدائی آیت ہے جس کو سردار کرام قرار دیا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دی. عالمین کے لیے، عالمین سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ جو ہے وہ عالمین کا رب ہے، عالمین کا، ایک عالم نہیں بلکہ بہت سے عالم ہیں. اسی لیے آج جو نیا تصور پیدا ہوا ہے وہ یونیورس کا تصور نہیں ہے بلکہ ملٹی ورس کا تصور ہے، کیونکہ ایک یہی کائنات نہیں، اس کے علاوہ بھی اور کائناتیں ہیں اور بھی عالم ہے. تو آج جو سائنس نے ہمیں بتایا کہ صرف ایک یہ ورس نہیں ہے بلکہ ملٹی ورس ہے، اس کو قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. اسی طرح سے رسول اللہ کو پسند دی جا رہی ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں. حقیقت یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پر تمام مذہب کے حضرات موجود ہیں اور دوسرے مذاہب کے مذہب کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جو اسلام کے لیے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دو چار جملے اس وقت موقع ہے کہ عرض کیے جائیں کہ جو اسلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ظلم ہے، ستم ہے، اسلام میں قتل ہے، اسلام میں گلے کو کاٹ دینا ہے، اسلام میں خون بہانا ہے، یہ سب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ غلط باتیں جو مشہور کی جاتی ہیں. اسلام صرف اور صرف رحمت ہے. ایک صلوات بھیجو اللہ اللہ ارحم الراحمین، اللہ ارحم الراحمین ہے. اور ہمارے رسول رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت نہیں. اور کوئی بھی ہلکا سا ظلم کا شائبہ بھی اسلام میں نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے کہ صاحب حملہ کر دو اور ختم کر دو اور ملکوں میں قبضہ کر لو، پورے قرآن مجید میں کا کہیں تذکرہ نہیں. اسی لیے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اسلام کو مسلمان بادشاہوں کے ذریعے نہ ناپیں، کہ مسلمان بادشاہوں نے کیا کیا ہے ان کو معیار نہ بنائیں، کہ مسلمان بادشاہوں نے کیا کیا ہے. قرآن مجید کو معیار بنائیے، محمد و آل محمد کو معیار بنائیے، تب صحیح اسلام سمجھ میں آئے گا، تب اصلی اسلام سمجھ میں آئے گا، تب واقعی اسلام سمجھ میں آئے گا کہ ان کی تعلیمات کیا تھی اور کیا ہیں ان کی تعلیمات. تو آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں، پورے چیلنج سے اس نمبر سے کہہ رہا ہوں، پورے چیلنج سے اس نمبر سے کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ کسی پر حملہ کرو. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ کسی پر حملہ کر دو، کسی کے ملک پر قبضہ کر لو، کسی کو مار ڈالو، کسی کو ختم کر دو. بلکہ پورے قرآن مجید میں صرف یہ جملے ضرور ہیں کہ اگر تم پر حملہ ہو تو ڈیفنس کرو. تو اسلام میں آفنس نہیں ہے، صرف ڈیفنس ہے.
اسلام میں کہیں بھی آفس نہیں ہے، صرف اور ڈیفنس ہے، اور یہ اسلام ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ پتہ ذہن میں رہے کہ آفس نہیں ہے، قرآن میں کہیں آفس نہیں ہے، کہیں حملہ کر دو، کہیں اٹیک کر دو۔ رسول اللہ کی پوری زندگی میں کہیں آفس نہیں ہے، صرف ڈیفنس ہے۔ یہی وجہ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام کی اسی پالیسی کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو منسٹری بنتی ہے وہ ڈیفنس منسٹری بنتی ہے، آفس منسٹری کہیں نہیں بنتی۔ کہیں ہے کوئی ملک جہاں یہ ہو کہ آفس منسٹری صرف ڈیفنس منسٹری بنتی ہے؟ تو یہ کس کا اثر ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم کا اثر ہے، یہ اسلام جو درس اور سبق دیا اس کا یہ اثر ہے کہ کوئی آفس منسٹری نہیں بنتی ہے، صرف ڈیفنس، کیونکہ اسلام نے ڈیفنس کی تعلیم دی ہے، صرف ڈیفنس کی، کہ جب حملہ ہو تو اپنا ڈیفنس کرو۔ اور اس کے بعد بھی قرآن کا اعلان ہے کہ ڈیفنس میں بھی زیادتی نہ کرنا، لا تعتدوا۔ دیکھو ڈیفنس میں بھی زیادتی نہ کرنا، جتنا ڈیفنس ضروری ہو اتنا ڈیفنس کرنا ہے تمہیں۔ ایک تلوار بھی زیادہ نہیں چلا سکتے، ایک گولی بھی زیادہ نہیں چلا سکتے، صرف اتنا ڈیفنس کرو جتنا ضروری ہے ڈیفنس۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ اپنی رسالت کا اعلان فرمایا ہے، جو پہلا اعلان ہوا ہے، پہلا اعلان جب رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو کیا اعلان کیا انہوں نے؟ تمام تاریخوں میں موجود ہے، ہر ہسٹری میں موجود ہے کہ تمام جتنے بھی نان مسلم سے سب کو جمع کیا رسول اللہ نے، جتنے بھی غیر مسلم تھے سب کو جمع کیا رسول اللہ نے۔ اس کے بعد ایک بلندی کے اوپر گئے، ایک اونچائی پر گئے، پیچھے ایک پہاڑ تھا، اس کی اونچائی پر جا کر کہا، نہیں بتایا، ابھی نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، ابھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ بہت توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی، ماشاءاللہ تبھی پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں۔ ابھی نہیں کہا رسول ہوں، نہیں کہا نبی ہوں، نہیں کہا پیغمبر ہوں۔ پہلے جملے کیا؟ رسول اللہ کی زندگی کے پہلے جملے کیا ہیں؟ جب انہیں اعلان رسالت فرمایا، اس کی بات کریں، آپ نے تمام جتنے نان مسلم تھے ان کو جمع کر کے فرمایا تھا، یہ بتاؤ میرا کیریکٹر کیسا ہے؟ نہیں کہا پروفٹ ہوں، نہیں کہا نبی ہوں، نہیں کہا پیغمبر ہوں، یہ بتاؤ میرا کیریکٹر کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے؟ کبھی کوئی جھوٹ پایا مجھ میں، کبھی کوئی غلطی پائی، کبھی کسی پر ظلم کیا، کبھی کسی پر کوئی زیادتی کی؟ سب نان مسلم تھے سامنے موجود تھے، سب نے کہا کہ ہم نے آپ کی زندگی میں سوائے اچھائی کے اور کچھ پایا ہی نہیں، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ باکردار کوئی نہیں، آپ سے زیادہ پاکیزہ کردار کوئی نہیں، آپ سے زیادہ انصاف پسند کوئی نہیں، آپ سے زیادہ امانتدار کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ ایک بھی اس میں مسلمان نہیں تھا، اس پورے مجمع میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سب نان مسلم تھے، سب غیر مسلم تھے، ان سب سے اقرار لیا، بتاؤ میرا کیریکٹر کیسا ہے، بتاؤ میرا کردار کیسا ہے؟ کوئی کبھی غلطی دیکھی، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دیکھا، کبھی جھوٹ دیکھا، کبھی بے ایمانی دیکھی، کبھی ناانصافی دیکھی؟ سب نے کہا آپ سے زیادہ اچھے کردار کا ہم نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے زیادہ برتر کردار کا کسی کو نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، پوری توجہ رہے، کہ اپنی کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے۔ اپنے کیریکٹر کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے اور نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے۔ میں یوں عرض کروں کہ اپنی نبوت کے زور پر اپنے کردار کو نہیں منوایا ہے، بلکہ اپنے کردار کے زور پر اپنی نبوت کو منوایا ہے۔ ایک صلوات تو یہ اسی لیے قدرت نے اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک واقعہ بس پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی ہے مجلس میں، لیکن اپنی بات کو پیش بھی کرنا ہے کہ بالکل شروع زمانہ تھا اور لوگ زیادہ پہچانتے نہیں تھے رسول اللہ کو۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے مسلمان کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی عورت ہے، بہت بوڑھی عورت ہے، اور اپنے کاندھے پر ایک بھاری مشک لادے تھے۔
مشق ظاہر ہے ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک مشق بچپن میں نے دیکھا لکھنؤ میں وہ مشق تھی کہ چمڑے کا ایک بہت بڑا تھیلا ہوتا ہے کہ جس میں پانی بھرا جاتا ہے، اس کو مشق کہتے ہیں۔ پہلے یہی استعمال ہوتے تھے، پانی اسٹور کرنے کے لیے مشق استعمال ہوتی تھی۔ تو وہ بوڑھی عورت کمر جھکی ہوئی اس کی، اپنی پیٹھ کے اوپر وہ مشق لے جا رہی تھی، چلا نہیں جا رہا تھا، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے بوجھ اتنا تھا کہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ جیسے رسول اللہ نے اس کو دیکھا فوراً دوڑ کر آگے بڑھے اور اس کے کاندھوں سے مشق اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھی۔ جو رسول اللہ کی چاہنے والے اصحاب تھے وہ دوڑے آگے کہ اللہ کے رسول ہمیں دے دیجیے، ہمیں دے دیجیے، ہمیں دے دیجیے۔ رسول نے فرمایا نہیں، میری ذمہ داری میں پہنچاؤں گا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بتائیے آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا چلیے میں آگے آگے چلتی ہوں، آپ پیچھے پیچھے۔ وہ بوڑھی عورت آگے رسول پیچھے پیچھے، مشق اپنے کاندھے پر لا دے، پیچھے پیچھے رسول چلے جا رہے۔ اپنے گھر پر جب وہ پہنچی تو کہا کہ جوان اب میرا گھر آ گیا، یہ مشق مجھے دے دو، اب میں رکھ دوں گی اس کو۔ کہا نہیں بھاری بہت ہے، آپ بتائیے گھر کے اندر آپ کہاں رکھتی ہیں؟ گھر کے اندر گئے، اس جگہ پر اس مشق کو رکھا کہ جہاں بوڑھی خاتون رکھتی تھی۔ وہ خاتون، وہ عورت پہچانتی نہیں تھی کہ کون ہے یہ مدد کرنے والا، نہیں جانتی تھی کون مدد کرنے والا ہے، کس نے مدد کی ہے، نہیں پہچانتی تھی۔ جب رسول اللہ جانے لگے تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ پیسے تو ہے نہیں جو تمہیں مزدوری میں دوں، لیکن شکریہ کے طور پر ایک بہت اچھا مشورہ تمہیں دینا چاہتی ہوں، بہت اچھا مشورہ تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ رسول نے فرمایا ہاں بالکل، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ دیکھو ہمارے علاقے میں ایک جادوگر آ گیا، ہمارے علاقے میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اور اس کا ایسا جادو ہے کہ جس پر وہ جادو کرتا ہے وہ اپنا دین دھرم چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کا جادو ایسا ہے کہ جس پر وہ جادو کرتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، اپنے باپ دادا کے مذہب چھوڑ کر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لہذا میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ دیکھو کبھی اس سے نہ ملنا۔ کہا کس سے؟ کہ اس کا نام محمد ہے، کبھی محمد سے نہ ملنا، تم اس سے کبھی ملاقات نہ کرنا، وہ بھی تم پر بنا، وہ بھی تم پر جادو کر دے گا، اور تم بھی اپنا باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ رسول نے فرمایا کہ میرے لیے تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے مشورے پر عمل کر سکوں۔ اب بوڑھی عورت غصہ آ گیا اس کو، ارے تمہاری بھلائی کے لیے اتنا اچھا مشورہ دے رہی اور تم کہہ رہے میرے لیے ممکن نہیں کہ عمل کرو۔ رسول نے فرمایا کہ جس محمد سے آپ دور جانے کے لیے کہہ رہی ہیں وہ محمد تو میں خود ہی ہوں، وہ محمد تو میں خود ہی ہوں۔ سکتے میں آ گئی، مبہوت ہو گئی، تم ہی محمد ہو، تم ہی محمد ہو؟ کہاں میں ہی محمد ہوں۔ اب اس کے جملے سنیے، اس بوڑھی عورت کے جملے سنیے کہ میرے رشتہ دار دیکھ رہے تھے کہ مجھ سے مشق نہیں اٹھ رہی ہے مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آئی ہے، میرے قبیلے والے دیکھ رہے تھے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے مگر کوئی آگے نہیں آیا، محلے والے دیکھ رہے تھے مشق نہیں اٹھ رہی ہے، کوئی آگے نہیں آیا، مگر تم نے بغیر جانے مجھے، بغیر یہ معلوم کیے کہ میں تمہارے مذہب کی ہوں یا نہیں ہوں، تمہارا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، تم نے فوراً میری مدد کے لیے آ گئے، فوراً تم نے میری مدد کی۔ اب مجھے پتا چلا تمہارا جادو کیا ہے، اب مجھے معلوم ہوا تمہارا جادو کیا ہے۔ تمہارا جادو تمہارا اخلاق ہے، تمہارا جادو تمہارا کردار ہے۔ ایک صلوات میں جبرائیل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو یہ اعلان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، دوستوں کے لیے بھی رحمت ہے اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ عجیب جملہ کہہ دیا میں نے، ہمارے رسول بھیجا دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ یہ یہودی آج ہی دشمن نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے جب سے رسول اللہ نے اعلان فرمایا تب سے دشمن، سب سے زیادہ دشمنی یہودیوں نے کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہمیشہ 1400 سال کی ہسٹری ہے۔ اب سنیے، آپ واقعہ سن لیجیے، آپ اس سے اندازہ ہوگا کہ رحمت تھے اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔
ایک گھر میں چوری ہوئی، کسی علاقے میں چوری ہوئی، تو جیسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی جرم ہوتا ہے تو شبہ میں پکڑے جاتے ہیں بہت سے لوگ، بعد میں پولیس تحقیق کرتی ہے کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے، تو جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ان کی تحقیق کے مطابق پولیس کی ان کے جو سجو کے مطابق جو مجرم ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیں گے۔ تو دو لوگ پکڑے گئے، سنیے بہت ہسٹری میں موجود ہے، دو لوگ پکڑے گئے، ایک اس میں مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ یہودی یہی جیوز جو آج جو وہاں پر آتنک مچائے ہوئے ہیں وہی یہودی، تو ایک جیوز تھا، یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، دونوں شبہ میں پکڑے گئے کہ یا اس نے چوری کی ہے مسلمان نے یا اس یہودی نے چوری کی، یہ دو پکڑے گئے۔ اب مسلمان رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اے اللہ کے رسول کچھ ایسی ترکیب کیجئے کہ یہودی پھنس جائے مسلمان بری ہو جائے، کیونکہ اگر مسلمان چوری میں پکڑ گیا تو بڑی بدنامی ہوگی، چوری میں پکڑ گیا یعنی اس پر اتنی غیرت تھی کہ چوری کرنے کو بدنامی سمجھ رہے تھے، اس کا مطلب اتنی غیرت تھی کہ مسلمانوں کی بڑی بدنامی ہوگی، اور آج بے غیرتی سے سارے حملے ہو رہے ہو، بے غیرت بیٹھے ہوئے اور نہیں سوچ رہے کہ بدنامی ہو رہی ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے تو بہرحال کتنی غیرت تو تھی نا کہ مسلمانوں کی بدنامی نہ ہونے پائے، یہودیوں کے مقابلے میں بدنامی نہ ہونے پائے، لہذا اللہ کے رسول کو ایسی ترکیب کیجئے کہ یہودی چوری میں پھنس جائے اور مسلمان جو ہے بری ہو جائے، مسلمان چھوٹ جائے۔ اب رسول اللہ نے خیال فرمایا کہ اگر میں نے ان کے جو اس کے سلسلے میں معلومات ہیں اگر ان کے سپرد کی تو یہی کریں گے کہ یہودی کو پھنسا دیں گے اور مسلمان کو چھوڑ دیں گے، اگر اس طرح ان کے سپرد کی تحقیق ان کے سپرد کی، تو رسول نے فرمایا میں خود تحقیق کروں گا کون مجرم ہے۔ بہت توجہ، یہ بھی ہسٹری میں موجود ہے واقعہ، بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی جو جہاں آواز جا رہی ہے۔ رسول اللہ نے کہا میں خود تحقیق کروں گا کہ کون مجرم، میں خود تحقیق کروں گا۔ اس کے بعد جو رسول نے تحقیق فرمائی تو پتا چلا یہودی بے قصور تھا، مسلمان ہی نے چوری کی تھی۔ سنیے بہت غور سے سنیے، رزلٹ دیکھیے اس کی کیا نکلتا ہے۔ اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ بھئی یہ یہودی جو ہے وہ غلط پکڑا گیا ہے، مسلمان نے چوری کی ہے لہذا مسلمان کو سزا ملے گی۔ آپ یاد رکھیں مسلمان بڑے وہ مایوس ہوئے کہ مسلمان مقدمہ ہار گیا، مسلمان مقدمہ ہار گیا۔ یاد رکھیے بہت توجہ ہے جملوں پر جو کہنا چاہتا ہوں، مسلمان یقیناً مقدمہ ہار گیا تھا، مسلمان مقدمہ ہار گیا تھا مگر اسلام مقدمہ جیت گیا، اسلام مقدمہ جیت گیا۔ ثابت ہو گیا کہ اسلام میں عدل ہے، انصاف ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مجرم مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ایک سلوات آپ نے تو ہم آ رہا ہے طرف کہ غزہ کے مظلوموں کے اوپر پانی بند ہو گیا ہے، بجلی انہوں نے کاٹ دی ہے، غذا کا سامان جو روک دیا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے ہیں وہاں پر۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اور ہسٹری پھر سنیے آپ، یہ کون کر رہا ہے؟ جن پر رسول اللہ کا احسان ہے، جن پر مسلمانوں کا احسان ہے، وہ پانی بند کیے ہوئے ہیں فلسطینیوں پر، وہ بجلی کاٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ خیبر ہوئی تو خیبر یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ تھا، سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمان لشکر جمع ہوا، ہسٹری جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، زیادہ تفصیلی ضرورت نہیں ہے۔ 39 دن تک جنگ ہوتی رہی اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا، اتنا مضبوط تھا وہ، اتنا زبردست وہ قلعہ تھا کہ مسلمان لشکر جاتے تھے سر ٹکرا کر واپس آ جاتے تھے، جاتے تھے اور سر ٹکرا کر واپس آ جاتے تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ خیبر کا قلعہ فتح 39 دن ہو گئے، 39 39واں دن تھا۔ کچھ مسلمان رسول اللہ کے پاس پہنچے، اے اللہ، آپ نے بتایا کہ 39 دن ہو گئے تھے اور مسلمان بہت پریشان تھے اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ مسلمان رسول اللہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسی آپ کو ترکیب بتاتے ہیں کہ 2 دن میں یہودی سرنڈر ہو جائے گا۔
بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ 2 دن میں یہودی سرنڈر ہو جائیں گے، 2 دن میں ہتھیار ڈال دیں گے، پورا خلاف کا ہو جائے گا۔ 2 دن گارنٹی، ان مسلمانوں کی گارنٹی 2 دن سے زیادہ نہیں لگے گی۔ کبھی کون کیا ترکیب بتائیے؟ کیا دیکھیے، ایک پہاڑی سے ہوتا ہوا ایک چشمہ، پانی کا چشمہ جو ہے وہ قلعے کے اندر جاتا ہے، وہ پہاڑی سے چشمہ گرتا ہوا، وہ ندی گرتی ہوئی جو ہے وہ قلعے کے اندر جاتی ہے، سارے یہودی اسی سے پانی پیتے ہیں، اسی چشمے سے جو قلعے کے باہر سے ہوتا ہوا قلعے کے اندر جا رہا ہے، سارے یہودی اسی سے پانی پیتے ہیں۔ اگر آپ اس چشمے کو روک دیں، اس کے پانی کو بند کر دیں، اور یہ پانی جو ہے قلعے کے اندر خیبر میں نہ پہنچے، تو 2 دن میں یہ پیاس سے مجبور ہو کر اپنے ہتھیار ڈال دیں، خلاف کے سپرد کر دیں گے۔ کتنی اچھی ترکیب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ چاہے قلعہ خیبر فتح ہو یا نہ ہو، میں یہودیوں پر پانی بند نہیں کر سکتا۔ آج وہی یہودی مسلمانوں پر پانی بند کیے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیسا کردار میں فرق، وہ ایک کردار وہ تھا، ایک کردار یہ ہے جو یہ دکھا رہے ہیں۔ ایک سلوات میں جب رداوات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں بھی آپ کو جہاد کو بدنام کیا جاتا ہے تو آپ یاد رکھیں، جہاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کا خون بہا دیا جائے۔ میں آپ کے جہاد کے معنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے اپنی پوری طاقت کو صرف کر دینا، یہ ہے جہاد۔ جہاد قتل کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد مارنے کا نام نہیں ہے، جہاد گلا کاٹنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے اپنی پوری طاقت کو صرف کر دینا، یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد۔ آپ یاد رکھیں، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، قرآن میں اور حدیث میں ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ جہاد کر رہی ہے، اس کو جہاد کا پوری توجہ ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اسلام میں اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کہا گیا یہ جہاد کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاد زندگی لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد نام ہے زندگی دینے کا۔ کہیں اگر اندھیرا ہے، آپ نے ایک چراغ جلا دیا، ایک بلب روشن کر دیا، ایک شمع جلا دی، یہ بھی جہاد ہے اسلام میں۔ سنیں ہمارے بچے، سنیں ہمارے جوان، سنیں، کہیں اندھیرا تھا، ہم نے ایک بلب روشن کر دیا وہاں کے اوپر، ہم نے ایک شمع وہاں پر جلا دی، ایک چراغ جلا دیا، یہ بھی جہاد ہے۔ کس کے خلاف جہاد ہے؟ اندھیرے کے خلاف جہاد ہے، اندھیرے کے خلاف جہاد ہے۔ کہیں جہالت ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نے وہاں اسکول کھول دیا، ہم نے وہاں تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ کھول دیا، وہاں کوئی ایجوکیشن کا سینٹر کھول دیا، کوئی ایجوکیشن سینٹر کھول دیا، یہ بھی اسلام میں جہاد ہے۔ کس کے خلاف؟ جہالت کے خلاف۔ کوئی مریض تھا، ہم نے اس کو خون اپنا دے کر اس کی زندگی بچا لی، یہ بھی اسلام میں جہاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خون بہانا جہاد نہیں ہے، مرتے ہوئے مریض کو خون دے کر اس کی جان بچانا جہاد ہے۔ ایک سلوات بھیجو اللہ کے ساتھ دل بولا، سبھی بولی فلک بولا، ہر ایک میزان میں تولا، ایک نعرہ حیدری۔ ظاہر کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اور ظاہر مجھے ایک محدود وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ اب سنیے کہ جو اسلام کا حکم ہے، وعدہ اگر کرو کسی سے، رسول اللہ نے سخت اور قرآن کے اندر ہوتا ہے، کسی سے وعدہ اگر مسلمان کرے، کسی سے وعدہ اگر کیا تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔
چاہے مسلمان سے وعدہ کیا ہو، چاہے ہندو سے کیا ہو، چاہے سکھ سے کیا ہو، چاہے عیسائی سے کیا ہو، مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے. یہ نہیں کہ مسلمان سے وعدہ کیا تو پورا کر لیا، اور کسی ہندو سے وعدہ کیا تو یہ تو ہندو ہے، ہمارے مذہب میں ہے نہیں لہٰذا ٹال جاؤ. نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے. اگر ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسلام کہتا ہے تم گناہگار ہوگے اگر تم نے وعدہ پورا نہیں کیا. پوری توجہ رہے. اسی طرح سے کسی سے اگر امانت لی ہے، کوئی امانت لی ہے کسی سے، کسی نے کوئی امانت دے دی، جیسے بہت سے لوگ ہوتا ہے کہ باہر جاتے ہیں یا گھر میں ان کو سیفٹی نہیں ہوتی ہے، انہوں نے کہا بھائی ہمارا زیور رکھ لیجیے یا ہمارا روپیہ رکھ لیجیے، ہمارے گھر میں سیفٹی نہیں ہے، آپ اپنے پاس رکھ لیجیے. یہ کہتے ہیں امانت، اس کو کہتے ہیں، یہ ہے امانت. اب اسلام کا حکم ہے کہ اگر مسلمان نے امانت رکھوائی ہے تو اس میں بھی خیانت اور بے ایمانی نہیں کر سکتے. اگر کسی غیر مسلم نے امانت رکھوائی ہے تو اس میں بھی بے ایمانی نہیں کر سکتے. امانت کو اسی طرح سے واپس کرنا ہوگا کہ جیسے وہ امانت ملی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کو کافر و مشرک و غیر مسلم بھی سب سے بڑا امانت دار مانتے تھے. جتنی بھی ان کے پاس امانتیں تھیں کسی مسلمان کی نہیں تھی، سب غیر مسلموں کی تھی. سب غیر مسلموں کی امانتیں تھیں جو رسول اللہ کے پاس تھی. تو دوسری چیز کیا ہے؟ امانت. اس میں اگر کسی نے آپ کو کوئی دے دی ہے امانت تو اس پہ آپ بے ایمانی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ مسلمان نے اگر امانت کے لیے کچھ رکھوا دیا تو وہ تو ہم نے واپس کر دیا، اور کسی ہندو بھائی نے رکھوا دیا تو کھا گئے کہ یہ تو ہمارے دھرم سے تعلق نہیں رکھتا، ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ہم اس کو کیا واپس کریں؟ نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے. مسلمان کی امانت بھی اسی طرح سے واپس کرو. ہندو، سکھ، عیسائی، کسی بھی دھرم آدمی، کسی دھرم کے آدمی نے اگر امانت رکھوا دی ہے تو اس کو تم کو واپس کرنا واجب و لازم ہے. تیسری چیز، اگر ماں باپ ہے، جہاں تک لانا تھا آپ حضرات کو، ماں باپ میں بھی شرط یہ ہے کہ فرض کیجیے بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، تو اب معلوم ہوا بیٹا باپ کی انسلٹ کرنے لگے، باپ کی توہین کرنے لگے، اجازت نہیں ہے. جس طرح سے پہلے احترام کرتے تھے، ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو ان کی تعظیم اسی طرح سے کرو جس طرح سے پہلے کرتے تھے. ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جو ان کے لیے انسلٹنگ ہو، کوئی بات نہیں کر سکتے جو ان کے حق کے خلاف ہو. ان کی اسی طرح سے خدمت کرنا ہوگی جیسے پہلے. اب سنیے واقعہ بڑے چھٹے امام میں جعفر صادق علیہ السلام. ایک نوجوان مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا. ماں کو خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے. وہ ہمارے چھٹے امام کے پاس پہنچا وہ نوجوان کہ فرزند رسول یہ بتائی کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میری ماں مسلمان نہیں ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، بتائیے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں. سنیے ہمارے چھٹے امام کا جواب سنیے. جب اس نوجوان نے پوچھا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میری ماں مسلمان نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں کیونکہ وہ تو غیر مسلم ہے، تو امام نے فرمایا جتنی خدمت پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت کرو. امام کا کیا حکم ہے؟ جتنی خدمت پہلے کرتے تھے اب مسلمان ہونے کے بعد اس غیر مسلم ماں کی اس سے زیادہ خدمت کرو. اب اس سے اپنی ماں کی زیادہ خدمت کرنا شروع کی، دنوں رات خدمت. 2-4 دن جب گزرے تو ماں نے حیرت سے اپنی بیٹی سے کہا پہلے تو تم میری اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، پہلے تو میری اتنی زحمت برداشت نہیں کرتے تھے، یہ کیا بات ہے 4-5 دن تو تم بہت خدمت کر رہے ہو، بہت زیادہ پہلے زیادہ خدمت کر رہے ہو. اب وہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے امام نے حکم دیا ہے کہ پہلے سے زیادہ خدمت کروں، ان کے حکم کی وجہ سے میں آپ کی زیادہ خدمت کر رہا ہوں. ماں نے کہا جس پہ ماں باپ کا اتنا زیادہ احترام ہے جس مذہب میں، اس مذہب کو میں بھی کیوں نہ قبول کر لوں. وہ ماں بھی مسلمان ہو جاتی ہے. ایک سلوات بھیجو محمد.
اب میں چاہتا ہوں اس موضوع پر تھوڑا دو چار جملے آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ آج کل بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ کہاں بوڑھے ماں باپ ہمارے بوجھ ہو گئے، خاص طور سے کہ صاحبزادے کی شادی ہوئی اور کوئی ایسی بیوی مل گئی کہ جو زیادہ تیز مزاج کی، ارے بھائی اس سے تو ہمارے بند نہیں رہی ہے، ماں باپ کو نکالو، اور بعد میں معلوم ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا، نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ رسول نے فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اگر ماں باپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور ان کے حق ادا نہیں کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جب اولاد قیامت کے دن پہنچے گی اللہ کے سامنے تو کسی عمل کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، نہ نمازوں کا ثواب ہوگا، نہ روزوں کا ثواب ہوگا، نہ حج کا ثواب ہوگا، نہ کسی خیر خیرات کا ثواب ہوگا۔ وہ اولاد، وہ بیٹا گھبرا کر کہے گا کہ اللہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی تھی وہ کیا ہوئی، اتنے روزے رکھے تھے وہ کیا ہوئے، اتنی زحمتوں سے میں حج پر گیا تھا وہ کیا ہوا، اتنا خمس و زکوٰۃ ادا کیا تو سب کیا ہوا، یہ تو نامہ اعمال تو خالی نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کی آواز آئے گی کیونکہ تم ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتے تھے کہ سارے اعمال تمہارے ضبط کر لیے گئے ہیں، تمہیں کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کسی نیک عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت، یہ ہے ماں باپ کا شرف اسلام میں اور ہمارے مذہب میں۔ اب سنیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت لمبی تقریر نہیں کرنا ہے۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، یہاں ماشاءاللہ اہل سنت حضرات بھی تشریف فرما ہے، میں ان کو خطاب کر کے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب یوسف اور جناب یعقوب، یعقوب والد ہیں، یوسف بیٹے ہیں، تقریباً 20 سال ان میں جدائی رہی، بعض روایتوں میں 30 سال، بعض میں 20 سال۔ اب 20 سال بعد اللہ کی مصلحت یہ ہوئی کہ باپ اور بیٹے ملاقات ہوئی، باپ اور بیٹے ملاقات ہوئی۔ اب ایک جگہ طے ہو گئی کہ جہاں کی ملاقات ہونا تھی، بعض روایت میں دربار میں، بعض میں دربار سے باہر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جناب یعقوب جو باپ ہیں وہ ادھر بڑھے، جناب یوسف جو بیٹے ہیں وہ ادھر سے بڑھے۔ جناب یعقوب سواری پر نہیں تھے، پیادہ پا تھے، پیدل چل رہے تھے۔ جناب یوسف سواری پر تھے، اور صرف سواری پر نہیں تھے کیونکہ بادشاہ تھے، مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، لہذا لاؤ لشکر پورا ساتھ تھا، درباری ساتھ تھے، گورنر ساتھ تھے، منسٹر ساتھ تھے، سب جناب یوسف کے ساتھ ساتھ تھے۔ یوسف سواری پر تھے، باپ سواری پر نہیں تھے، پیدل آ رہے تھے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا، اب شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ یوسف سواری سے نہیں اترے، جناب یوسف نبی سواری سے نہیں اترے، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کا استقبال کیا، سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کا استقبال کیا، جبکہ باپ کے احترام میں ان کو سواری سے اترنا چاہیے تھا، لیکن سواری پر بیٹھے بیٹھے استقبال کیا۔ اب جو بھی سوچا ہو انہوں نے ذہن میں کہ اگر میں اتروں گا تو سارے گورنرز کو بھی اترنا پڑے گا، میں اتروں گا تو جو سارے منسٹرز ہیں ان کو بھی اترنا پڑے گا، میں اتروں گا جو فوج کے سردار ان کو بھی اترنا پڑے گا، شاید یہی سوچا ہو، لہٰذا سواری سے نہیں اترے، سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کا استقبال کیا۔ اب روایت سنیے، شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے۔ اسی وقت جبریل آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جبریل جو سردار ملائکہ ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور یوسف سے کہتے ہیں یوسف اپنی مٹھی کھولیے۔ جناب یوسف نے جو مٹھی کھولی تو ایک ہتھیلی سے ایک نور نکلا، آسمان کی طرف چلا گیا۔ جناب یوسف کی ہتھیلی سے ایک نور نکلا، وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ جناب یوسف نے گھبرا کر کہا اے جبریل یہ کیسا نور تھا جو میری ہتھیلی سے نکل کے آسمان کی طرف چلا گیا؟ جبریل نے کہا کہ اے یوسف آپ سے ترک اولا ہوا ہے، آپ کو باپ کے احترام میں سواری سے اترنا چاہیے تھا، آپ سواری سے نہیں اترے، اللہ کو آپ کا یہ عمل پسند نہیں آیا ہے، لہذا آپ کی اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا گیا ہے۔ اے یوسف آپ کی اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا گیا، کیونکہ اب آپ تک نبوت رہے گی، آپ کی اولاد میں نبوت نہیں جائے گی، ان سے اولاد سے عہدہ نبوت دے لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ماں باپ کی عظمت،
کہ اگر ہلکی سی کوتاہی نبی سے بھی ہو جائے تو عہدہ نبوت کی اولاد سے چھین لیا جاتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر کیونکہ دوسرے فرقے کے حضرات تشریف فرما ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمام شیعہ سنی حضرات مانتے ہیں اس روایت کو کہ اب جناب یوسف کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، مگر نبوت ہے جناب یعقوبی کی اولاد میں، جناب یعقوبی کی اولاد میں ہے۔ اب اللہ کو یوسف کے کسی اور بھائی کی اولاد کو، جناب یعقوب کے کسی اور بیٹے کی اولاد کو نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے۔ اب یہ مسلمان علماء سے میرا سوال ہے، اور جو یہاں پر موجود ہوں اپنے کسی فرقے کے بھی ہوں اپنے عالم سے پوچھیں، جا کر پوچھیں، میں دعوت دیتا ہوں، پوچھیں جا کر کہ اللہ نے یعقوب کے کس بیٹے کی اولاد کو نبوت کے لیے منتخب کیا، کس بیٹے کی اولاد کو منتخب کیا؟ تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا لاوی کی اولاد، جناب یعقوب کا ایک بیٹا تھا لاوی، جناب یوسف کا ایک بھائی تھا لاوی، لاوی کی اولاد کو منتخب کیا۔ اب جتنے نبی آ رہے ہیں وہ لاوی کی اولاد میں ہیں، اور جناب عیسیٰ لاوی کی اولاد میں ہے، یوسف کی اولاد میں نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج نواز ایک صلوات بلند آواز محمد بس ایک 10-15 منٹ آپ کے لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، یہ ٹاپک کیونکہ ہمارا پسندیدہ ٹاپک کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات آپ لوگوں اور بچوں جوانوں تک پہنچے۔ لاوی جناب یوسف کی اولاد سے نبوت ہٹ گئی، کس کو ملی؟ جناب لاوی کو، جناب یعقوب کے بیٹے یوسف کے بھائی۔ میں پوچھنا چاہتا، میں نے کہا کہ یہ پبلک سے سوال نہیں ہے، یہ علماء سے سوال ہے، جو اسکالرس ہیں مسلمانوں سے سوال ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ سارے بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ نے لاوی کو کیوں منتخب کیا؟ اور بھی تو بھائی تھے، سب کو چھوڑ کر لاوی کو کیوں منتخب کیا؟ جناب یعقوب کے بیٹے یوسف کے بھائی لاوی، ان کی اولاد، سارے نبی لاوی کی اولاد ہیں، جناب عیسیٰ لاوی کی اولاد ہیں۔ کیوں لاوی کو یہ منزلت ملی؟ اس کے لیے قرآن میں اشارہ نام نہیں ہے، کیونکہ یہی لاوی ہیں جنہوں نے یوسف کو بچایا تھا۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا، یہی لاوی ہیں جنہیں یوسف کی جان بچائی تھی، یوسف کی جان بچائی تھی انہی لاوی نے۔ قرآن میں صرف اشارہ ہے، نام نہیں ہے، اشارہ ہے صرف، نام نہیں ہے۔ یہی تھے جب قتل کرنا چاہا کہ بھائیوں نے یوسف کو، تو یہ سینہ سپر ہو گئے تھے، ارے کیوں قتل کر رہے ہو، کیوں خون میں ہاتھ رگھ رہے ہو؟ ارے ختم ہی کرنا چاہتے ہو تو کسی کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال دو، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، خود ہی بھوک پیاس سے ختم ہو جائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے نبی بچ جائے، کسی طرح سے نبی محفوظ رہ جائے، کیونکہ یہ اکیلے تھے۔ اگر یہ کہتے قتل نہ کرو، اور توجہ رہے، یہ کہتے قتل نہ کرو، ان کی تعداد زیادہ تھی، یہ بھی مار دیے جاتے، یوسف بھی مار دیے جاتے، مقصد حاصل نہ ہوتا۔ چاہتے تھے کسی بہانے سے نبی بن جائے، کیونکہ ایک نبی کی حفاظت کی تو اللہ نے اولاد میں عہدہ نبوت دے دیا۔ کاش میری بات پہنچ سکے جو پہنچانا چاہتا، کاش میری بات پہنچ سکے، کیونکہ ایک نبی کی حفاظت کی لاوی نے، لہذا اللہ نے انعام دیا، تحفہ دیا کہ اولاد میں عہدہ نبوت دے دیا، اور اولاد ہی میں آخری کو عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ آخری اولاد کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ مجھے مسلمان بھائی یہ بتائیں کہ عیسیٰ افضل ہے، یہ بتائیں مجھے کہ یوسف افضل ہے یا ہمارا نبی افضل ہے؟ یوسف افضل ہے یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل رسول اللہ، سب سے افضل رسول اللہ، اور تمام انبیاء جب تک اس آخری نبی پر ایمان نہیں لائے اس وقت تک نبوت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف امتی ہیں، ہمارا رسول سردار انبیاء ہے، ہمارا رسول سردار انبیاء ہے۔ تو مجھے اتنا بتا دیجیے، للہ صاف کر کے مجھے اتنا بتا دیجیے
کہ جب امتی بچ کے بچانے والے کو اللہ انعام دے رہا ہے، صلہ دے رہا ہے کہ اولاد میں عہدہ نبوت بھی دے دیا ہے اور اولادی میں عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی ہے، تو ہمارا رسول تو سردار انبیاء ہے۔ اگر کوئی سردار انبیاء کی حفاظت کر رہا ہو، اگر کوئی سردار انبیاء کا محافظ ہو، اگر کوئی سردار انبیاء کی حفاظت کر رہا ہو، اگر ان کا سینہ سپر ہو، تو کیا اللہ اس سے کوئی انعام نہیں دے گا؟ کیا اللہ اسے کوئی صلہ نہیں دے گا؟ نہیں، انعام دیا اور ملتا جلتا انعام دیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، انعام دیا اور ملتا جلتا انعام دیا۔ لاوی نے یوسف کی جان بچائی تھی، لاوی کی اولاد کو عہدہ نبوت دے دیا، اور ہی کی اولاد نے عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی، اور جناب ابو طالب نے سردار انبیاء کی حفاظت کی۔ تشریف لائے ایک صلوات اللہ آواز سے محمد مولانا۔ تشریف لائے میں تشریف لائیے رہی، آپ کی وجہ مجلس رکی ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجو اپنا آواز سے محمد مولانا۔ توجہ رہے، لاوی جناب یعقوب کے بیٹے، جناب یوسف کے بھائی، جناب یوسف کو بچایا، اللہ نے انعام دیا۔ انعام کیا دیا؟ اولاد میں عہدہ نبوت دے دیا، اور اولاد ہی میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ اور ہمارا نبی سردار انبیاء، سید المرسلین، باعث خلقت کائنات، اگر اس کو کوئی حفاظت کر رہا ہو، اس کو کوئی بچا رہا ہو، اس کے کوئی سینہ سپر ہو، تو کیا اللہ اسے کوئی انعام نہیں دے گا؟ نہیں، انعام دیا اور ملتا جلتا دیا۔ وہاں عہدہ نبوت دیا اور ابو طالب کی اولاد کو عہدہ امامت دیا۔ وہاں عہدہ نبوت ہے، یہاں ابو طالب کی اولاد میں عہدہ امامت ہے۔ وہاں عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی، یا ان کی اولاد امام مہدی کو قیامت تک کی زندگی۔ ایک صلوات میں جو اب یہاں پر کسی کو کہنے کا حق، بس میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، کسی کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ ابھی تم نے کہا کہ ہمارا رسول سردار انبیاء ہے اور یوسف امتی ہے، تو اللہ کو انعام میں کوئی فرق رکھنا چاہیے تھا، کچھ امتیاز رکھنا چاہیے تھا، تھوڑا کچھ فرق رکھ دینا چاہیے تھا۔ تو میں کہوں گا بظاہر ملتا جلتا ہے، مگر فرق رکھ دیا ہے، مگر امتیاز رکھ دیا ہے۔ لاوی نے یوسف کی جان بچائی تھی، ان کی اولاد کو عہدہ نبوت دیا، جو درمیان میں ختم ہو جانے والا، جو درمیان میں منقطع ہو جانے والا۔ اور جب جناب ابو طالب نے سردار انبیاء کی حفاظت کی، تو ان کی اولاد کو عہدہ امامت دیا، جو قیامت تک باقی رہنے والا، جو قیامت تک باقی رہنے والا۔ عیسیٰ کو بھی قیامت، بہت توجہ رہے، عیسیٰ کو بھی قیامت تک کی زندگی، ہمارے پارلے کو بھی قیامت تک کی زندگی۔ بظاہر معاملہ برابر کا نظر آ رہا ہے، بظاہر انعام برابر کا نظر آ رہا ہے، مگر فرق اس وقت کھلے گا جب مصلی بچھے گا، جب نماز کا وقت آئے گا، تب دنیا دیکھے گی کہ جو لاوی کی اولاد ہے وہ پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اور جو ابو طالب کا بیٹا ہے وہ آگے آگے امامت کر رہا ہے۔ یقیناً ماں باپ دنیا کی دنیاوی لحاظ سے سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہیں۔ جب تک ماں باپ حیات رہتے ہیں، انسان وباؤں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان کی دعائیں اولاد کو محفوظ رکھتی ہیں۔ ابھی روایت یہاں پر موجود ہے، بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ، پہلے والد کا انتقال ہوا، پھر ماں کا انتقال ہوا،
پاک کے انتقال کے بعد جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ کی آواز آتی ہے، اے موسیٰ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اب سمجھ سمجھ کر قدم رکھنا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا، ماننے والے اس سے پہلے تو نے کبھی جملہ نہیں ارشاد فرمایا، کیا بات ہے اب کہہ رہا ہے، اب تیری طرف سے کیوں اعلان ہو رہا ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھوں، سمجھ سمجھ کر قدم رکھوں؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ماں باپ مصیبتوں کو روکے رہتے تھے اپنی دعاؤں کے ذریعے، اب تمہارے باپ بھی مر گئے ہیں، ماں بھی مر گئی ہیں، اب بلائیں تمہارے چاروں طرف سے گھیر لیں گی، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جو مصیبتوں کو روک کے رکھتی ہیں۔ تو کبھی بوڑھے ماں باپ کو بیکار نہ سمجھیے گا، ان کی دعائیں ہوتی ہیں جو مصیبتوں کو روک کے رکھتی ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں جو مصیبتوں کو روک کے رکھتی ہیں۔ بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں، ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے رسول، بس 2 منٹ لینا، اس سے زیادہ نہیں، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، میں نے ایک نظر مانی تھی کہ جب میرا کام ہو جائے گا، بہت مشہور روایت شیعہ سنی، یہ بھی دونوں کتابیں موجود ہے، یہ روایت بھی، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میرا وہ کام ہو گیا ہے، میں نے نظر مانی تھی وہ کیسے پوری کروں؟ کیا نظر مانی تھی؟ کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، یہ میں نے نظر مانی تھی، اور وہ میرا کام ہو گیا ہے، میں یہ نظر منت اپنی کیسے پوری کروں؟ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے، جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، یہ بھی ضمانت نہیں کہ ملے گی نہیں ملے گی۔ اسی دنیا میں نظر کیسے پوری کروں؟ رسول نے ارشاد فرمایا، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، رسول نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو، جاؤ اور ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی، جنت کی چوکھٹ کا بوسہ ہو گیا، ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ کے رسول اب بھی مشکل ہے۔ اب کیا مشکل ہے؟ کہ ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، نہ میری ماں موجود ہے نہ میرے باپ موجود ہے، میں کیسے نظر پوری کروں، یہ مدد کیسے پوری کروں؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ ہوتے تو پیشانی کا بوسہ لیتا۔ تو رسول نے فرمایا اب بھی مشکل حل ہو سکتی ہے، جاؤ ان کی قبروں کا بوسہ لے لو۔ رسول فرما رہے جاؤ ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لے لو، اس کا مطلب ہے کہ قبروں کا بوسہ لینا بدعت نہیں ہے۔ ارے جب ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لینے کا رسول اللہ دے رہے ہیں تو کیا خود رسول کی قبروں کو بوسہ لینا بدعت ہو جائے گا؟ کیا ان کی ذریعے کا بوسہ لینا بدعت ہو جائے گا؟ پھر کہا اس نے، نہیں توجہ رہے، پھر کہا اس نے کہ اب بھی مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کہ میں بہت کم سن تھا، بہت چھوٹا تھا، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مجھے نہیں پتا ان کی قبریں کہاں ہیں۔ اب توجہ رہے، اب توجہ رسول کی جملوں پر، مجھے نہیں معلوم کہ قبریں کہاں ہیں، وہ کہاں دفن ہے، مجھے نہیں معلوم، تو قبروں کا بوسہ کیسے لوں؟ کہ نہیں اب بھی مشکل حل ہو سکتی، 2 نشان بناؤ قبروں کے، 2 قبروں کے نشان بناؤ، ایک کو ماں کی قبر تصور کرو، ایک کو باپ کی قبر تصور کرو، ان نشانوں کا بوسہ لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قبروں کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے اور قبروں کی شبیہوں کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب جو بمبئی میں یا لکھنؤ میں یہ شبیہیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، یہ کاظمین کی شبیہ ہے، یہ کربلا کی شبیہ ہے، یہ سامرے کی شبیہ ہے، یہ روضہ رسول کی شبیہ ہے، تو آج قبروں کا بوسہ بھی اور شبیہوں کا بوسہ لینا بھی جائز ہے۔ ایک سلوات میں جو ایک سلوات بلنا آواز پر محمد۔ بس 1 منٹ کی اور اجازت لینا چاہتا ہوں، بہت اہم چیز ہے۔ السلام علیکم اللہ۔ اور یہ آخری جملے اپنے بچوں جوانوں کے لیے، آخری جملے۔ جب ماں باپ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، اب ان کا خرچہ دینا پڑ رہا ہے، ان کا خرچہ دینا پڑ رہا ہے۔ اولاد کہتی ہے کہاں سے بوجھ آ گیا کہ اپنے بال بچوں کو بھی کھلاؤ اور بوڑھے ماں باپ کو بھی کھلاؤ۔ اب سنیے 11ویں امام کا ارشاد،
اور سمجھ لیجیے پوری مجلس میں نے جو پڑھی ہے انہی جملوں کے لیے پڑھی ہے. تو اب پیش کرنا چاہتا ہوں, پوری مجلس انہی جملوں کے لیے پڑھی ہے جو اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ جب بھی یہاں تو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ کیسے اپنے خرچ سے کاٹ کر ماں باپ کا خرچ کیسے ہم پورا کریں. امام ارشاد فرما رہے ہیں جب اپنے ماں باپ میں سے کسی کو کچھ دیا کرو تو اس بات کا دھیان رکھا کرو, دیتے وقت اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ جب کوئی چیز دے رہے ماں باپ کو تو تمہارا ہاتھ نیچے ہو اور ماں باپ کا ہاتھ اوپر ہو. میں نے کہا پوری مجلس میں نے انہی چند جملوں کے لیے پڑھی ہے. امام فرما رہے ہیں کہ اگر ماں باپ کو کبھی کچھ دینا ہو اس طرح سے دیا کرو کہ تمہارے ہاتھ نیچے ہو, قبول کرتے وقت ان کے ہاتھ اوپر ہو. آقا اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ 100 روپے دینا ہے, ہاتھ نیچے ہو ہاتھ اوپر ہو, کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں, بہت فرق پڑے گا. کوئی محتاج ہمارے سامنے آیا, کوئی مانگنے والا ہمارے سامنے آیا, کوئی فقیر ہمارے سامنے آیا, اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا, ہم نے جیب سے 10 روپے نکالے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے, 50 روپے نکالے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے. اب فقیر کا لیتے وقت ہاتھ نیچے ہے اور ہمارا دیتے وقت ہاتھ اوپر ہے. اس طرح سے نہ دیا کرو کہ جیسے کسی محتاج کو دیتے ہو. دوسرا دینا کیا ہے؟ محتاج جب بھی بادشاہوں کے درباروں میں کوئی جاتا تھا تو بادشاہوں کے درباروں میں ہمیشہ یہ رسم رہی ہے کہ جب بھی کوئی جائے گا تو حسب حیثیت کوئی نہ کوئی تحفہ لے جاتا تھا, کوئی نہ کوئی نذر لے جاتا تھا. تو جب بادشاہ کی خدمت میں کوئی نذر پیش کرتا تھا تو نذر پیش کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ جو شخص کو نذر کے طور پر پیش کرنا وہ اپنے ہاتھوں پر رکھی اور بادشاہ کی خدمت میں لے گیا. وہ نذر ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے, ہمارے ہاتھوں کے اوپر سے اس بادشاہ نے اس نذر کو قبول کر لیا, اس نذر کو اٹھا لیا. تو اب یہاں کے بعد دیتے وقت ہمارا ہاتھ نیچے ہے, قبول کرتے وقت بادشاہ کا ہاتھ اوپر ہے. وہ امام فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے نہ دیا کرو کہ جیسے کسی محتاج کو دیا جاتا ہے, بلکہ اس طرح سے نذر پیش کیا کرو کہ جیسے کسی حاکم دربار کے اور بادشاہ کے دربار میں نذر پیش کی جاتی ہے. ایک سلوات میں کسی بادشاہ کے دربار میں جس طرح سے نظر پیش ہوتی ہے اس طرح سے باپ کو اور ماں کو دیا کرو. اور آخری جملہ کر دوں کہ جب بادشاہ کوئی نظر ہماری قبول کرتا ہے, حاکم کوئی ہماری نظر قبول کرتا ہے تو ہمارا احسان بادشاہ پر نہیں ہوتا ہے. اگر اس نے نظر قبول کر لی تو بادشاہ کے احسان ہم پر ہو جائے گا. تو جب ماں باپ کو کچھ دیا کرو اور اگر وہ قبول کر لیں تو اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ماں باپ پر احسان کیا ہے. اگر ماں باپ قبول کر لیں تو ماں باپ کے احسان اولاد پر ہو جائے گا. ایک سلوات بھیجے بڑا ہاں, یقیناً ماں باپ کو نعمت ہے کہ انسان کو جو چھوٹ جاتی ہے نعمت تو یقیناً اس کو بڑا صدمہ اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب وہ دیکھا ہے کتنا مجمع سامنے موجود ہے تسلی دینے کے لیے, دلاسا دینے کے لیے, اس کا غم کم ہو جاتا ہے, اس کا احساس غم کم ہو جاتا ہے. یہ انسان کی نفسیات میں ہے کہ غم میں اگر شریک ہوتے ہیں تو انسان کا غم کم ہو جاتا ہے, انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن آ کر کربلا کا منظر آپ دیکھیں, آ کر کربلا کا منظر دیکھیں کہ ایک تو مرنے والے کی تمنا ہوتی ہے اور کچھ جو وارثین ہوتے ہیں ان کی تمنا ہوتی ہے. مرنے والے کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اگر بیٹا دور ہے تو اس کو بلا لیا جاتا ہے, اگر بہنیں دور ہیں تو ان کو بلا لیا جاتا ہے, کیا اولادیں دور ہیں تو ان کو بلا لیا جاتا ہے. بھئی آخری وقت سے سرانے آ جاؤ. اس پر روح کو سکون سے روح نکلتی ہے باپ کی جب بیٹا سراہنے موجود ہو, جب بہنیں سراہنے موجود ہو, جب زوجہ سراہنے موجود ہو تو روح سکون سے نکلتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کیا حسین کی تمنا نہیں ہوگی کہ کاش آخر وقت بیٹا میرے سراہنے ہوتا, کاش بہنیں میرے سراہنے ہوتی, کاش بیٹیاں میرے سراہنے ہوتی, لیکن کسی کو قریب آنے کی اجازت نہیں تھی. روایت کہتی ہے
کہ زخموں سے چور حسین کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور۔ یہ کہا کہ حسین نے کوہنیوں کے بل اپنے کو کھینچنا شروع کیا، کوہنیوں کے بل اپنے کو کھینچنا شروع کیا۔ اے آقا کہاں جا رہے ہیں؟ اے آقا کدھر جا رہے ہیں؟ ارے اگر زینب خود نہیں آ سکتی، اگر سکینہ خود نہیں آ سکتی، اگر زین العابدین خود نہیں آ سکتے تو ایک بار پھر جا کر ان سے مل لوں۔ بیٹے کی تمنا کہ جنازہ اٹھے تو شان سے اٹھے، لیکن ایک بیٹا ہے وہاں کربلا میں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں توپ کے خاردار ہیں، بہنیں ہیں مگر بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی، ایک ننھی سی بچی ہے جس کا 4 برس کا سن ہے مگر گلے میں رسی بندھی ہوئی۔ ظلم کی انتہا ہے کہ بس 2-3 منٹ مسائل پڑھنا ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ اس طرف سے لے جایا گیا کہ جہاں یہ بے کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی چوتھے امام کی نظر اونٹ کی بلندی پر، اونٹ کی بلندی سے جیسے ہی چوتھے امام کی نظر ان بے کفن لاشوں پر پڑی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھرتھری پڑ گئی۔ زینب جیسی بہادر خاتون بھی گھبرا گئی۔ اے بیٹا زین العابدین تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی۔ امام نے فرمایا ابھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، مگر میرا باپ، میرا بھائی، میرا چچا اسی طرح سے بے غسل و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ شہزادی دیکھ رہی تھی کہ اگر اس بیمار بھتیجے کی توجہ تھوڑی دیر اگر ان بے کفن لاشوں کی طرف رہی تو یہ اس کی روح نکل جائے گی، یہ پھر زین العابدین زندہ نہیں رہے گا۔ تو میں بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ نسل امامت ختم ہو جائے گی، سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا۔ شہزادی چاہتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح توجہ رہے، پر آخری چند جملے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے۔ مجھے بتائیے مظلوم زینب، بے کس زینب کون سا طریقہ اختیار کرتی کہ بیمار بھتیجے کی توجہ بے کفن لاشوں سے ہٹے؟ تو صرف ایک طریقہ سمجھ میں آیا، وہ طریقہ یہ تھا کہ شہزادی نے اپنے کو ناقے کی بلندی سے زمین پر گرا دیا، اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا کہ بیمار بھتیجے کی توجہ بے کفن لاشوں سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے۔ ہاں بیمار بھتیجے کی توجہ تو ہٹی، مگر آپ تصور کیجئے کہ جناب زینب کو کتنی اذیت برداشت کرنا پڑی ہوگی۔ ایک تو اونٹ کی بلندی سے نیچے آنا، وہ بھی اس حال میں کہ ہاتھ پسے گردن سے بچے ہوئے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا زینب سر کے بھر کربلا کی زمین پر گری۔ اب یہاں پر چوتھے امام فرماتے ہیں میری پھوپھی سے اٹھا نہیں گیا، اپنے کو کوہنیوں کے بل کھینچتی ہوئی اس جگہ پر پہنچی جہاں باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی، جہاں بابا کا بے کفن لاشا پڑا ہوا تھا۔ آخری جملے امام فرماتے میں نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے میری پھوپھی اٹھی اور میرے بابا کی لاش کے گرد گھومنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا۔ امام کہتے میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا میں لاش کا طواف نہیں کر رہی ہوں بلکہ ماں کی وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے دنیا سے جاتے جاتے وصیت کی تھی کہ اے زینب میں کربلا میں موجود نہ ہوں گی، میری طرف سے حسین کی لاش کا بوسہ لے لینا۔ اے بیٹا کئی مرتبہ میں لاش کے گرد گھوم چکی مگر بھیا کے جس پہ کوئی جگہ نقد خالی نہیں ملتی، میں بوسہ کیسے دوں؟ امام فرماتے ہیں جب کوئی جگہ نقد خالی نہیں ملی تو میری پھوپھی جھکی اور جھک کر بابا کی کٹی ہوئی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لے کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور لاش کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اے پھوپھی اماں یہ بابا کی لاش کو آپ اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اے بیٹا میں اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی ہوں کہ اپنی بے کس بہن کو معاف کر دو، اپنی مجبور بہن کو معاف کر دو۔ اے پھوپھی اماں کس بات کی معافی مانگ رہی ہے؟ بیٹا ذرا ایک مرتبہ مدینے میں
میں صبح کی نماز گھر کے صحن میں پڑھ رہی تھی، میں نے نماز پڑھی، وظیفہ انجام دیا، تعقیبات پڑھی، اس کے بعد مصلی پر لیٹ گئی، میری ہلکی سی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر تو سایہ ہے مگر چاروں طرف دھوپ ہے۔ میں نے کہا تھا بھیا یہ افطار کبھی بھولوں گی نہیں، مگر اس پر بھیا کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا، بہن کے سر پر چادر نہیں ہے، بہن مانگتے معافی مانگ رہی ہے۔ ارے اگر زینب کے سر پر چادر ہوتی تو اے بھیا آپ کی لاش دھوپ میں نہ پڑی ہوتی۔ اس مجبور بہن کو معاف کر دیجئے، اس بے کس زینب کو معاف۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ عائشہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما جناب انتخاب حسین صاحب، جناب نیاز محمد صاحب کی روح کو سر ثواب فرمائے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد علیہ السلام کا کہ جن مرحومین کے سارے ثواب کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرما، جو ہمارے معصومین جگہ عنایت فرما دے۔ پالنے والے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے۔ ہمیں جو مریض ہے انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہے ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو حج اور زیارت کی متمنی ان کو تمنا پوری فرما دے۔ پالنے والے فلسطین کی مظلوموں کی مدد فرما، لبنان کے مظلوموں کی مدد فرما، اور اسرائیل کو جلد سے جلد صفحہ ہستی سے مٹا دے پالنے والے۔ اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے پالنے والے۔ پرچم اسلام سربلند ہے پالنے والے۔ جہاں جہاں بھی دوستدار محمد و آل محمد ہے ان کی جان و مال و عزت آبرو محفوظ و محفوظ ہے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائے۔ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو جو غلام ہو جائے۔ سارم شباب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔